اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر مومنین کی طرف سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نماز با جماعت میں مقتدی کو پڑھنی چاہیے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ فقط سننی چاہیے اور پیش نماز کے ساتھ وہ چیزیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یاد رہے کہ جب آپ پیش امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ نیت اپنی کریں گے۔ پیش امام اپنی نیت کریں گے، آپ نے بھی اپنی نیت کرنی ہے کہ میں پڑھتا ہوں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز فجر یا ظہر، 7 پیش نماز کے واجب قربتاً الی اللہ۔ آپ نے نیت اس طرح اپنی الگ سے کرنی ہے۔ اور تکبیرۃ الاحرام جب کہی جاتی ہے، آپ نے بھی 7 تکبیرۃ الاحرام کہنی ہے، لیکن اس کے بعد اگر پیش امام کی آواز آپ کو سورہ الحمد اور جو 7 سورہ پڑھنی ہے اس نے، ان کی آواز آپ کو آ رہی ہے، تو اس صورت میں آپ خاموشی سے سورہ الحمد کو اور دوسری سورہ کو سنیں، کیونکہ مغرب، عشاء اور صبح کی نماز میں بالجہر پیش امام پڑھتے ہیں، تو آپ نے فقط ان کو سننا ہے، آپ نے ساتھ پڑھنا نہیں ہے۔ لیکن اگر ظہر اور عصر کی نماز ہے تو چونکہ انہوں نے بالاخفاء یعنی آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، تو اس میں 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں، یہ بھی درست ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی ذکر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ الحمد اور دوسری سورہ آپ نے وہ نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد پیش امام رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع میں ضروری ہے کہ آپ اپنی جو ذکر ہے آپ نے جو کرنا ہے وہ ضروری ہے آپ کریں۔ رکوع میں یہ ضروری ہے کہ جو ذکر کرنا ہے آپ وہ کریں۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھنا یہ ضروری ہے، آپ نے اپنا الگ سے ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح سے جب سامع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، آپ نے بھی سامع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے۔ سجدے میں چلے جائیں گے، آپ نے بھی تکبیر ساتھ پڑھنی ہے۔ سجدے میں دونوں سجدوں میں آپ نے دونوں ذکر وہ پڑھنے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، آپ ساتھ صلوات پڑھ لیں، یہ آپ نے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی اسی طرح الحمد آپ نے نہیں پڑھنی، اگر آواز آ رہی ہے تو آپ نے سننی ہے، اگر آواز نہیں آ رہی تو آپ اس صورت میں ذکر کر سکتے ہیں، لیکن سورہ الحمد اور 7 سورہ وہ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد دعا بھی آپ نے مانگنی ہے، جو قنوت پڑھا جاتا ہے وہ آپ نے اپنا پڑھنا ہے، چاہے پیش امام جو قنوت پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ سن کے آپ وہی پڑھیں، چاہے آپ کوئی اور قنوت پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد رکوع سجود ہوں گے، اور جو تشہد کی حالت میں آپ نے بیٹھنا ہے اس میں آپ نے تشہد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ آپ نے مکمل پڑھنی ہے۔ اسی طرح جو 3 سلام ہیں وہ بھی آپ نے اپنے پڑھنے ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے، اس کے باوجود آپ نے اپنے سلام بھی پڑھنے ہیں اور تشہد بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ سلام سے مراد جو 3 سلام آخری رکعت میں پڑھے جاتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آپ نے باوجود اس کے کہ پیش امام کی آواز آ رہی ہوتی ہے آپ نے پڑھنے ہیں۔ رہی بات تیسری اور چوتھی رکعت کی، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں پیش امام جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یا سورہ الحمد پڑھتے ہیں یا تسبیحات 4 پڑھتے ہیں 3 دفعہ، تو اس وقت ضروری ہے کہ آپ یا تو تسبیحات 4 پڑھیں 3 دفعہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 دفعہ آپ پڑھیں، یا سورہ الحمد پڑھیں۔ اگر آپ کوئی تسبیحات 4 نہیں آتی تو اس صورت میں آپ سورہ الحمد پڑھیں۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں جب قیام کی حالت میں آپ ہوں تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ یہ سورہ الحمد یا تسبیحات 4 ان میں سے کوئی ایک یہ پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔